عثمان سیریز کو دیکھنے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم ناظرین کرام۔ بالآخر کرولش عثمان سیریز کے اگلے آنے والے نئے ایپیسوڈ کا دوسرا بہت ہی دھماکے دار ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے، اور اس نئے ٹریلر کے اندر ہمیں اگلے ایپیسوڈ کی کہانی کو مزید تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ زبردست انداز کے ساتھ ہم سبھی کے سامنے پیش کیا گیا، اور یقیناً اس دوسرے ٹریلر کے اندر جتنے بھی سینز شامل کیے گئے تو ان سے ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والا یہ نیا ایپیسوڈ نہ صرف یہ ہم سبھی کے لیے انٹرٹینمنٹ کا باعث بننے جا رہا ہے، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آنے والے نئے ایپیسوڈ کی سٹوری لائن اتنی زیادہ کمال کی ہونے جا رہی ہے کہ اس سیریز میں موجود ہر ایک کردار اپنے اپنے زبردست کردار کو ادا کرتے ہوئے ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ جی ناظرین، اس دوسرے ٹریلر کے اندر ہم واضح طور پر یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ عثمان بے ایک حقیقی سلطان کے طور پر ہمیں کام کرتے ہوئے دیکھنے کو ملے، جبکہ عثمان بے کے علاوہ ان کے دونوں ہی شہزادے، یعنی ایک طرف علاؤدین بے جبکہ دوسری طرف اورحان بے، یہ دونوں ہی شہزادے اپنے والد کی طرف سے دیے گئے اپنے اپنے مشنز کو پورا کرتے ہوئے اس ٹریلر کے اندر ہمیں واضح طور پر دکھائے گئے۔ اس دوسرے ٹریلر کے اندر ہمیں یہ بھی دکھایا گیا کہ آکھیسار قلعے کی دیواروں کے باہر ایک بار پھر سے عثمان بے کی پوری فوج کھڑی ہے، لیکن ناظرین جیسا کہ پچھلی بار سوشل میڈیا پر اس بات کا بہت ہی زیادہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ آکھیسار قلعے کی فتح کے دوران اورحان بے کو آگے رہنا چاہیے، تو بالکل اس بار محمد بزدیک نے تمام ناظرین کی یہ خواہش بھی پورا کرتے ہوئے آکھیسار قلعے کی فتح کے سامنے اورحان بے کو کھڑا کر دیا۔ مطلب آنے والے نئے ایپیسوڈ کے اندر ہم یہ چیز ضرور دیکھیں گے کہ اورحان بے پوری فوج کی کمانڈ سنبھالتے ہوئے آکھیسار قلعے پر حملہ کریں گے، اور یقیناً ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے اسی ایپیسوڈ یا پھر اس سے بھی اگلے ایپیسوڈ میں یقیناً آکھیسار قلعے کی فتح بھی ہمیں اورحان بے کے ہاتھوں سے دکھائی جائے گی۔ مزید اس کے علاوہ اس قلعے کی فتح عثمان بے صرف ایک وجہ یعنی ایک ہی بدلے کے لیے کریں گے، جو کہ ہم پچھلے ٹریلر کے اندر بھی یہ چیز دیکھ چکے ہیں، یعنی جو سین ہم پچھلے ٹریلر کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ صوفیہ اور تیغفر لوکاس بائیہان بے کے قبیلے پر حملہ کرتے ہیں اور پھر ان کے پورے قبیلے کو تباہ کر کے یقیناً بائیہان بے کو بھی اگلے ایپیسوڈ میں شہید کر کے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یقیناً بالکل یہی وجہ ہوگی کہ عثمان بے ان دونوں سے یعنی صوفیہ اور تیغفر لوکاس سے بدلہ لینے کے لیے ان کا یہ قلعہ یعنی قلعہ آکھیسار فتح کریں گے، اور پھر اس کے علاوہ یقیناً جب عثمان بے کا یہ بدلہ بھی پورا ہو جائے گا تو پھر یقیناً اس کے بعد کراسی بے کا بدلہ عثمان بے سے ہوگا، یعنی اگلے ایپیسوڈ میں جو کراسی سردار کو بیگم خاتون کے بارے میں حقیقت پتہ چلے گی، تو پھر اس کے بعد ناظرین یہ سین ہم اگلے ٹریلر کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ کراسی سردار عثمان بے کے ہی سامنے بیگم خاتون پر خنجر رکھ چکے تھے، اور پھر اس کے اگلے سین میں ہمیں کراسی سردار کو بیگم خاتون کے ساتھ صوفیہ اور کمانڈر لوکاس کے سامنے دکھایا گیا۔ تو یقیناً اب یہاں پر ہر کسی کا یہی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر کیا یہاں پر صوفیہ بیگم خاتون کو شہید کر دیں گی یا نہیں؟ تو ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز یہ واضح بتا دوں کہ اس ٹریلر کے اندر ایک اور حقیقت سے بھی ہمارے سامنے پردہ اٹھایا گیا، جو کہ یہ تھا کہ کایوماز شبکے سے علاؤدین بے اور گونجا خاتون کو کوئی معلومات دے رہا تھا۔ ناظرین اب اس سے کایوماز کی حقیقت کے بارے میں بھی ہمیں یقیناً اگلے ایپیسوڈ میں پردہ اٹھتے ہوئے دکھایا جائے گا، یعنی ہمیں کایوماز کی حقیقت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آخر کایوماز کی حقیقت اور اس کی اصلیت کیا ہے اور وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ کیا پتہ یعقوب بے کے جانے کے بعد کایوماز کراسی سردار کے قریب اسی وجہ سے ہو کہ وہ اس کی جاسوسی کر کے ساری معلومات گونجا خاتون کو بتاتا رہے۔ اگر تو ناظرین آنے والے ایپیسوڈ کے اندر یہی چیز ہم دیکھیں گے تو پھر اس سے ہم یہ بات بالکل پکی کہہ سکتے ہیں کہ بیگم خاتون کو یقیناً اگلے ایپیسوڈ میں بیگم خاتون کو کایوماز کی بتائی گئی معلومات کے مطابق یقیناً اسے بچا لیا جائے گا۔ مزید اس کے علاوہ نہ صرف اس دوسرے ٹریلر کے اندر ہمیں کایوماز کی حقیقت سے پردہ اٹھتا ہوا دکھایا گیا، جبکہ اس کے علاوہ ایک اور چیز ایسی بھی تھی جو کہ تقریباً وہ بھی بہت سے ناظرین کے نظروں سے تقریباً اوجھل رہی ہوگی۔ تو ناظرین اب وہ چیز بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ اس سین کے مطابق جو بوئینا شیشے کے سامنے پریشان حالت میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور جو اس کے فلیش بیک سین کے اندر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بالا خاتون بوئینا کو ایک کمرے میں چھوڑ کر الگ سے جا رہی ہے۔
تو اب یہاں پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فلیش بیک والے سین بالا خاتون کے نہیں بلکہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بوئینا کے ہی دیکھیں گے۔ یعنی جو میں اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ معلومات بتا چکا ہوں کہ جیسے ہی بوئینا بالا خاتون پر حملہ کرنے کے لیے آئے گی تو یقیناً بالا خاتون کی لوری جو کہ اپنی حلیمہ خاتون کے لیے گا رہی ہوگی تو اس کی آواز بوئینا کے کانوں تک پہنچے گی، جس سے بوئینا کے دل میں اس کی والدہ کے تمام میموریز یعنی اس کی ساری والدہ کے ساتھ بتائی گئی یادیں اور لوری وغیرہ اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گی۔ بالکل یہی وجہ ہوگی کہ جب وہ واپس اپنے قبیلے میں یا پھر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کمرے میں واپس آئے گی تو بالکل پھر ہمیں اس کے یہی فلیش بیک والے سین دیکھنے کو ملیں گے جو کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمیں بالا خاتون کے دیکھنے کو ملے تھے۔ مطلب اب اگلے ایپیسوڈ میں بالا خاتون کے ساتھ بوئینا کے دل میں بھی یہ ساری کی ساری یادیں آہستہ آہستہ تازہ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر بوئینا کو بالا خاتون کو دیکھنے کے بعد جو دل کے اندر سے سکون ملے گا یقیناً وہ چیز بالا خاتون کے قریب اسے آہستہ آہستہ لینے کے لیے آتی رہے گی۔ ناظرین اب ان دونوں کے حوالے سے ہمیں اگلے ایپیسوڈ میں دیکھنا صرف اتنا ہے کہ آنے والے اس نئے ایپیسوڈ میں بالا خاتون اور بوئینا کا آمنا سامنا کیسے ہوگا۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھیں گے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ان دونوں کے تاثرات کیا رہیں گے۔ دوستو اب یہاں پر ہم تھوڑی سی بات کرنے جا رہے ہیں بائیہان بے کے کردار کے حوالے سے، جس کو یقیناً آنے والے ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں سنجار بے کی طرح اس آنے والے نئے ایپیسوڈ میں بائیہان بے کا کردار بھی اس سیریز کو الوداع کہہ جائے گا۔ لیکن ہمارا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بائیہان بے کی جگہ اس سیریز میں کون سا کردار شامل ہوگا، جس کو یقیناً سوشل میڈیا پر بھی اسی ٹاپک کو یعنی اسی سوال کو بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سوشل میڈیا پر بہت سے ناظرین اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ بائیہان بے کے سیریز میں جانے کے بعد محمد بزدیک کو چاہیے کہ عثمان بے کے پرانے کرداروں یعنی پرانے دوستوں میں سے کسی ایک کو اس سیریز میں شامل کرایا جائے۔ تو جب عثمان بے کے پرانے ساتھیوں کی بات ہوتی ہے تو ان میں سب سے زیادہ جو نام لیا جاتا ہے تو ایک تو میخائیل کوسس کا ہے جبکہ دوسرا ترگت سردار کا، اور اس بار بھی بالکل ویسا ہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی کہ اس بار بھی ترگت سردار کا نام سر فہرست ہے اور ہر کوئی صرف یہی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ جہاں عثمان بے کا یہ اتحادی یعنی بائیہان بے اس سیریز کو الوداع کہہ رہا ہے تو اس کی جگہ پر ترگت سردار کو ہی اس سیریز میں شامل کرایا جائے۔ اکثر جگہوں پہ یعنی اکثر نیوز کی جگہ پر تو ہمیں یہ بھی معلومات دیکھنے کو ملی کہ اس چھٹے سیزن کے اختتام کے بالکل قریب ترگت سردار کا کردار اس سیریز میں ضرور شامل ہوگا، مگر ناظرین یہ معلومات اتنی زیادہ آفیشیل یا پھر اتنی زیادہ کنفرم نہیں ہے جتنی کہ ہمیں محمد بزدیک کے ہی آفیشیل اکاؤنٹ سے دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن اب یہ بالکل صحیح وقت ہے کہ محمد بزدیک عثمان بے کے بہت ہی قریبی سپاہیوں کو اس سیریز میں دوبارہ سے واپس لے آئے، جس سے نہ صرف اس چھٹے سیزن کی کہانی کے اندر ہمیں بہت ہی زیادہ بہتری دیکھنے کو ملے گی بلکہ اس سے اس سیریز کی ریٹنگ میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ تو ناظرین اب اس ترگت سردار کے کردار کے سیریز میں شامل ہونے کے حوالے سے آپ نے بھی مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے، اور اس اگلے ایپیسوڈ کے آنے والے دوسرے ٹریلر کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو وہ سوال بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو پلیز اپنا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا ہرگز نہ بھولے گا، جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔